بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دیکھوں کون ہے جو حسین کے پاس آتا ہے اور کون ہے جو حسین کے پاس نہیں آتا ہے۔ کہ کل میں نے کہا شایعت بایعت اسرجت تنقبت، کہ کون ہے جو حسین کی بیعت کر رہا ہے اور کون ہے جو یزید کی بیعت کر رہا ہے۔ جیسا جیسا بندہ امام کے قریب جاتا ہے ویسے ویسے بری صفات سے اس کی براءت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَيَرْزُقْنِ الْبَرَاءَةِ، یہ بہت بڑی دعا ہے، خدا مجھے براءت عطا کر۔ کس چیز سے براءت عطا کر؟ ہر اس صفت، ہر اس عادت سے مجھے براءت دے جو عادت مجھے علی سے دور کرتی ہے، جو عادت مجھے خدا سے دور کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے تو حسین کے قریب ہوتا جائے گا ان چیزوں سے دور ہوتا جائے گا۔ جہنم نام ہے بری صفات کا، جنت نام ہے اچھی صفات کا۔ یہ ممکن نہیں کہ تیرے وجود میں بری صفت ہو اور تو جنت میں جا سکے، امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں نجس صفات آ ہی نہیں سکتی۔ جنت ہے ہی حسن کا نام، جنت ہے ہی ادب کا نام، جنت ہے ہی اخلاق کا نام۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس میں اخلاق نہیں ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ تبھی فرمایا مومنوں کو برزخ میں صاف کیا جائے گا، اللہ ایک طرح کی کلیننگ کرے گا برزخ میں لوگوں کی۔ جب یہ کمپلیٹ اس تعلیمات اہل بیت میں اور اخلاق کے محمد سے ان کا وجود نواز جائے گا، پھر ان کے وجود میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ یہ جنت میں جائیں۔ لیکن یہ جو اختلاط ہے معاشرے کا آخری زمانے کا، اس نے ہمیں بہت اہل بیت سے دور کر دیا۔ کیسے؟ ہماری زندگیاں مختلف ہو چکی ہیں اس نظام سے۔ دو سسٹم ہے اس کائنات میں، ایک سسٹم وہ ہے جو شیطان بناتا ہے، ایک سسٹم وہ ہے جو خدا بناتا ہے۔ میری زندگی اتنی اس نظام کے ساتھ جڑ چکی ہے، میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا لائف سٹائل کمپلیٹلی اس سسٹم میں مخلوط ہو چکا ہے۔ اب اس سسٹم سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اس سسٹم سے مجھے خود کو جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی آسان سی مثال دوں۔ مثال کے طور پر قرآن میں آیت ہے کہ اے بندے خدا، یہ جو سسٹم تیرے لیے دنیا بنا رہی ہے، دنیا جو سسٹم بناتی ہے، ویسٹرن سسٹم جو ہے، اس کی بنیاد ہے تجربہ۔ وہ پہلے چیز کو تجربہ کرتے ہیں، پھر رزلٹ ملتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ لیکن جو سسٹم اللہ بناتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ علم وحی کی بنیاد پر ہے۔ مثلا خدا نے کہا وضو کرو، ٹھنڈا پانی سے وضو کرو، ٹھنڈا پانی وضو کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے کہا مرغی کو کھانا ہے تو اس طرح کاٹ کے کھاؤ، رات کو سونا ہے تو ایسے سو، پانی پینا ہے تو ایسے پانی پی۔ مختلف چیزیں جو مکروہات مستحبات، تقریباً 2000 مکروہات مستحبات اسلام میں ہے، کیونکہ خدا علم وحی کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے۔ اور دنیا اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے؟ علم تجربے کے ذریعے سے۔ اب وہ آپ کو ایک دوائی کی پیشکش کرتے ہیں، بھائی یہ دوائی کھاؤ، یہ آپ کے سر درد کے لیے بہت اچھی ہے۔ دنیا اس دوائی کو کھانا شروع کرتی ہے، آفٹر 20 ایئرس پتا چلتا ہے یہ دوائی کینسر بناتی ہے۔ پھر بتاتے، خود دوائی بناتے ہیں، 20 سال کے بعد کہتے ہیں یہ دوا نہیں کھاؤ، اس سے کینسر ہوتا ہے۔ لاکھوں ایسی دوائیاں انہوں نے بنائی، بعد میں خود ہی منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم تجربے کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جو خدا نے کہہ دیا وہ انسان تا قیامت کرتا رہے، انسان کے اوپر نقصان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس علم کی بنیاد تجربہ نہیں ہے۔ اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم وحی پروردگار عالم ہے۔ اسی طرح کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہم کر رہے ہیں جو ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، پروردگار عالم کو فالو نہیں کر رہے۔ جس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، مثلا آپ گھروں میں آ جائیں، گھروں میں جتنا ہمارا سسٹم ہے، ہم کتنے مکس ہو چکے اس سسٹم میں۔ مثال کے طور پہ اب آسان سی مثال دوں نا تاکہ سمجھ جائیں آپ، یہی WC جو ہم استعمال کرتے ہیں، اب ہر گھر میں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جو ویسٹرن WC ہے وہ ہم لگا رہے ہیں۔ حالانکہ ریسرچ ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ میں، انگلینڈ سے لے کر یورپ سے لے کر امریکہ تک، کہ ایک چھوٹی آنت ہوتی ہے، ایک بڑی آنت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بڑی آنت کا کینسر یورپ میں، انگلینڈ میں، انگریزوں میں۔ آپ مسلم ممالک میں نہیں سنیں گے کہ بڑی آنت کا بھی کینسر ہوا، وہاں زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا WC جو ہے اس سے بڑی آنت خالی نہیں ہوتی اور انسان کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں جو اسلام میں جیسے ختنہ ہے، مختلف چیزیں ہیں جن چیزوں سے انسان کینسر سے بچتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے۔ لیکن ہماری جو لائف سٹائل ہے کس طرح بنتا جا رہا ہے؟ مغربی، ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جسٹ اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ اور فالو کیوں کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ قرآن کی آیتوں میں آئے گا اور معصوم کے کلام میں آئے گا، کیونکہ اتنا سسٹم اختلاط کا شکار ہو گیا،
فرمایا جب تو ان کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے، اس مخلوط ہونے کو تم اسلام کے فائدے میں استعمال کرو۔ ہونا تو یہ تھا کہ تم اس کو اپنی طرف انسپائر کرو، نہ کہ تو اس کے سسٹم سے انسپائر ہو جاؤ۔ لیکن شیطان سسٹم ایسا کریٹ کرتا ہے کہ اللہ کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی ساری تربیت اس سسٹم میں لگا دیتا ہے۔ پھر جب موت کا وقت آتے پتہ چلتا ہے میں نے تو زندگی کمپلیٹ اسی کے سسٹم پہ گزاری تھی، میری مجلسوں میں صرف حسین کا نام تھا، میری زندگیوں میں حسین کی فکر نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجہم۔ اب میں نے کل کی مجلس میں کہا سب سے زیادہ کینسر ڈینمارک میں، یہ دنیا کا بہترین ملک ہے جس کی نمبر 1 کہتے ہیں نیشنلٹیز میں، لسٹ میں پہلی نیشنلٹیز میں ملیشیا اور یہ ملک آتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ کینسر سب سے زیادہ ہے۔ ایسی بیماریاں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں گے، اسکن کینسر سب سے زیادہ آسٹریلیا میں ہے۔ جن بیماریوں کا آپ نے نام نہیں سنا، یہی HIV ایڈز، ساری بیماریاں کہاں سے آئیں؟ وہاں سے۔ مسلم معاشرے میں یہ بیماریاں ہرگز نہیں تھیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ آج شاید انگریز کو پتا نہ چلے، لیکن آج مثلا 60 سال بعد، 70 سال بعد شاید ان کو پتا چلے کہ بیماریاں مثلا خنزیر کے کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، شراب کے پینے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کتوں کو گھر میں رکھنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان کو 60 سال بعد پتا چلے گا، لیکن خدا نے ابھی سائنس بنی ہی نہیں تھی، تجھے ایک ایسا سسٹم دیا تاکہ ہمیشہ تیرا جسم صحیح بھی رہے، سالم بھی رہے۔ کہ میں نے یہ چیلنج ہے، جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے کوئی میڈیکلی اسے حرام کر کے ثابت کرے۔ یہ چیلنج ہے، جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے اس کو میڈیکلی کوئی حلال ثابت کر کے دکھائے۔ خود کتنے انگریز کہتے ہیں کہ شراب کے کتنے نقصانات ہیں، کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تجھے ایک سسٹم دیا، یہ سسٹم اس لیے دیا تاکہ تمہاری دنیا بھی بنے، تمہاری آخرت بھی بنے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس کا ہمیں تصور نہیں، سب سے بڑا گناہ معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن جس گناہ کی طرف بندے کی توجہ نہیں ہے۔ کہ قرآن میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں وہ بشر ہوں جس پر وحی پروردگار عالم نازل آتی ہے۔ الہکم الہ واحد، اے مسلمان یاد رکھنا تمہارا خدا ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان چاہتا ہے کہ ملاقات خدا کے لیے جائے، جو انسان چاہتا ہے پروردگار عالم سے ملاقات کر، فلیعمل عملا صالحا، پھر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے۔ ولا یشرک بعبادی احدا، عمل صالح انجام دے، اور صرف عمل صالح نہیں، مجلس میں آ رہے ہو یہ عمل صالح ہے، حسین کا ذکر کر رہے ہو عمل صالح ہے، عزاداری کر رہے ہو یہ عمل صالح ہے، کسی غریب کی مدد کر رہے ہو یہ عمل صالح ہے، روزہ رکھ رہے ہو یہ عمل صالح ہے، یہ سارے عمل صالح، مجلس سن رہے ہو مجلس پر عمل صالح ہے۔ لیکن اس عمل صالح کے ساتھ اے بندہ خدا شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔